العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اذا زادت على 120 تستانف الفریضة فیکون فی الخمس شاة مع الحقتین وفی العشر شاتان وفی 15 3 شیاہ وفی 20 4 شیاہ وفی 25 بنت مخاض الى 150 فیکون فیہا 3 حقاق. پھر جب اونٹ 120 سے بڑھ جائیں تو از سر نو فریضے کو لوٹایا جائے گا. چنانچہ 5 میں 2 حقوں کے ساتھ 1 بکری واجب ہوگی اور 10 میں 2 بکریاں واجب ہوگی، 15 میں 3 بکریاں واجب ہوگی، 20 میں 4 بکریاں واجب ہوگی، 25 میں 1 بنت مخاض واجب ہوگی جو 125 تک رہے گی. پھر 150 میں 3 حقے واجب ہو گئے. ثم تستانف الفریضة فیکون فی الخمس شاة وفی العشر شاتان وفی 15 3 شیاہ وفی 20 4 شیاہ وفی 25 بنت مخاض وفی 36 بنت لبون فإذا بلغت 196 ففيها 4 حقاق إلى 200. پھر از سر نو فریضے کو لوٹایا جائے گا. چنانچہ 5 میں 1 بکری، 10 میں 2 بکریاں، 15 میں 3 بکریاں اور 20 میں 4 بکریاں واجب ہوگی اور 25 میں 1 بنت مخاض واجب ہوگی، 36 میں 1 بنت لبون واجب ہوگی. پھر جب 196 ہو جائے تو 200 تک ان میں 4 حقے واجب ہو گئے. ثم تستانف الفریضة ابدا كما تستانف في الخمس التي بعد 150 وهذا عندنا. پھر ہمیشہ فریضے کو از سر نو لوٹایا جائے گا جیسے اس 50 میں لوٹایا جاتا ہے جو 150 کے بعد ہے، اور یہ تفصیل ہمارے یہاں ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی اذا زادت على 120 واحدة ففيها 3 بنات لبون فإذا صارت 130 ففيها حقة وبنت لبون ثم يدار الحساب على 40 وال50 فيجب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة لما روي أنه عليه السلام كتب إذا زادت الإبل على 120 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون من غير شرط عود ما دونها. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب 120 پر 1 اونٹ کا اضافہ ہو تو ان میں 3 بنت لبون واجب ہوں گے. پھر جب 130 ہو جائے تو ان میں 1 حقہ اور 2 بنت لبون واجب ہو گئے. پھر حساب 40 اور 50 پر گھمایا جائے گا، لہذا ہر 40 میں 1 بنت لبون اور ہر 50 میں 1 حقہ واجب ہوگا. اس دلیل کی وجہ سے جو مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تحریر فرمایا ہے کہ جب اونٹ 120 سے بڑھ جائے تو ہر 50 میں 1 حقہ واجب ہے اور ہر 40 میں 1 بنت لبون واجب ہے، اس سے کم کے لوٹانے کی شرط کے بغیر. ولنا أنه عليه السلام كتب في آخر ذلك في كتاب عمرو بن حزم
فما كان اقل من ذلك ففي كل 5 ذود شاة فنعمل بالزيادة والبخت والعراب سواء لأن مطلق الاسم يتناولهما والله أعلم بالصواب. ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن حزم کو لکھے گئے خط کے آخر میں یہ جملہ بھی تحریر فرمایا تھا کہ جو اس سے کم ہو ان میں سے ہر 5 اونٹ میں ایک بکری ہے، لہذا زیادتی پر تو ہم بھی عمل کرتے ہیں، اور بختی اور عربی دونوں طرح کے اونٹ برابر ہے، اس لیے کہ مطلق اسم ابل دونوں کو شامل ہے، بختی اور عرابی دونوں اونٹوں کو شامل ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ عزیز طلبہ کرام، 120 سے زیادہ اونٹوں کی زکوٰۃ کی تفصیل۔ ابھی تک 120 اونٹوں کی زکوٰۃ کا بیان تھا، اب یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب 120 پر 5 اونٹوں کا اضافہ ہو جائے تو از سر نو فریضے کو لوٹایا جائے۔ استیناف فریضہ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک 120 سے کل 5 اونٹ زیادہ نہیں ہوں گے اس وقت تک اس میں صرف 2 حقے ہی واجب ہوں گے۔ ہاں جب یہ اضافہ 5 کی تعداد کو پہنچ جائے گا اور اونٹوں کی مجموعی تعداد 125 ہو جائے گی تو اس تعداد میں 2 حقے اور 1 بکری واجب ہوگی 129 تک۔ پھر 30 سے لے کر 134 تک، 130 سے لے کر 134 تک 2 حقے، 120 والے 2 حقے اور 5 والی 2 بکریاں، 2 بکریاں واجب ہوگی۔ 135 سے 139 تک 3 بکریاں اور 2 حقے، 140 میں 2 حقے اور 4 بکریاں ہوں گی 144 تک۔ 145 میں 2 حقے اور 1 بنت مخاض واجب ہوگی، 25 ہو گئے۔ 145 میں 2 حقے، 120 میں 2 حقے تھے، اب 145 ہو گئے تو 25 کا اضافہ ہوا تو 25 پر بنت مخاض ہے، تو 145 میں 2 حقے اور 1 بنت مخاض 149 تک۔ اب جو ہی 150 ہو گئے تو 3 حقے واجب ہو جائے گے۔ اس کے بعد پھر فریضے کو لوٹایا جائے گا، اور جب 150 پر 5 اونٹوں کا اضافہ ہو جائے اور یہ تعداد 155 کو پہنچ جائے تو اس میں 3 حقے اور 1 بکری واجب ہوگی 159 تک۔ 160 سے 164 تک 3 حقے اور 3 بکریاں واجب ہوگی۔ 165 سے 169 تک 3 حقے اور 3 بکریاں۔ 170 سے 174 تک 3 حقے اور 4 بکریاں۔ 150 کے بعد میں 20 کا اضافہ ہو گیا، 4 بکریاں۔ 175 میں 3 حقے اور 1 بنت مخاض واجب ہوگی، 25 کا اضافہ ہو گیا۔ 150 پر 3 حقے اور 25 پر 1 بنت مخاض۔ 188 تک 185 تک 175 میں 3 حقے اور 1 بنت مخاض واجب ہوں گے 185 تک۔ 186 میں 3 حقے اور 1 بنت لبون واجب ہوگی۔ 186 میں 3 حقے اور 1 بنت لبون واجب ہوگی 195 تک۔ 196 ہو جائے تو 4 حقے واجب ہوں گے، اور 200 کی تعداد تک یہی 4 حقے واجب رہے گے۔ پھر اس کے بعد ہر 50 میں از سر نو فریضے کو لوٹایا جائے گا، جیسا کہ 150 میں لوٹایا گیا تھا، یعنی 205 میں 4 حقے اور 1 بکری واجب ہے،
224 تک، 225 میں 4 حقے اور 1 بنت مخاض ہے، 235 تک، 236 میں 4 حقے اور 1 بنت لبون ہے، 245 تک، پھر 246 میں کل ملا کر 5 حقے واجب ہو گئے جو 250 تک رہے گے، اور اسی طرح ہر 50 کا حساب ہوگا۔ وہذا عندنا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ 120 اور 150 کے بعد مذکورہ بالا طریقہ پر استیناف فریضہ ہمارے علماء احناف کے یہاں ہے، ورنہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 120 کے بعد زکوٰۃ کی حساب کا طریقہ یہ ہے کہ 121 سے لے کر 129 3 بنت لبون واجب ہو گئے، کیونکہ مال کے 40ویں حصے کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اور 40 اونٹوں میں 1 بنت لبون واجب ہے، لہذا 40 کے 3 گنا تعداد یعنی 120 پر اضافے کی صورت 129 تک 3 بنت لبون واجب ہو گئے، پھر 130 کی تعداد پر 1 حقہ اور 2 بنت لبون واجب ہو گئے۔ حقہ 50 اونٹوں کی زکوٰۃ میں محسوب ہوگا اور 2 بنت لبون 40 ملا کر 80 اونٹوں کی زکوٰۃ میں محسوب ہوگا۔ پھر جب یہ تعداد 140 تک پہنچ جائے تو اس پر 2 حقے واجب ہو گئے جو 50 کی زکوٰۃ ہوگی، اور 1 بنت لبون واجب ہوگی جو 40 اونٹ کی زکوٰۃ ہوگی۔ اس کے بعد 40 اور 50 کے حساب سے زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی ہر 40 کے اضافے پر 1 بنت لبون اور ہر 50 کے اضافے پر 1 حقہ واجب ہوگا۔ اور امام شافعی کے یہاں 40-50 کے بیچ کی تعداد معاف ہوگی، 40 کا اضافہ ہوا تو بنت لبون واجب ہو جائے گا، 50 کا اضافہ ہوا تو حقہ واجب ہو جائے گا، 40 اور 50 پر زکوٰۃ گھومتی رہے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل اس روایت کا مضمون ہے، اس روایت کا مضمون ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 120 کے بعد ہر 50 کے اضافے پر 1 حقہ اور ہر 40 کے اضافے پر 1 بنت لبون کی زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے، اور 40 سے کم ہونے کی صورت میں فریضے کو لوٹانے اور ہر 5 میں 1 بکری، 25 میں بنت مخاض وغیرہ کے واجب ہونے کی شرط نہیں لگائی ہے۔ جو اس امر کی بین دلیل ہے کہ 120 کے بعد 40 سے کم اضافے کی صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 120 کے بعد ہر 50 کے اضافے پر 1 حقہ اور ہر 40 کے اضافے پر 1 بنت لبون کی زکوٰۃ واجب قرار دیا، اور 40 سے کم ہونے کی صورت میں فریضے کو لوٹانے اور ہر 5 میں 1 بکری، 25 میں بنت مخاض وغیرہ کے واجب ہونے کی شرط نہیں لگائی۔ جو اس امر کی بین دلیل ہے کہ 120 کے بعد 40 سے کم اضافے کی صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کی زکوٰۃ کے سلسلے میں حضرت عمرو بن حزم کے نام جو مکتوب ارسال فرمایا تھا اس میں یہ وضاحت فرمائی تھی کہ 120 کی تعداد کے بعد اگر اونٹوں کی زیادتی 25 سے کم ہو تو اس میں بنت مخاض واجب نہیں ہے، البتہ ہر 5 کے اضافے پر 1 بکری واجب ہے۔ اس فرمان گرامی سے یہ بات نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ 120 کی تعداد کے بعد 40 سے کم والے اضافے کی صورت میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ اس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہے اور زیادتی پر عمل بھی ہے جو یقیناً موجب خیر و برکت ہے۔ والبخت والعراب، فرماتے ہیں کہ بختی اور عربی ہر طرح کے اونٹ وجوب زکوٰۃ میں برابر اور مساوی ہے، اور ان میں سے جب بھی کوئی نو نصاب زکوٰۃ کو پہنچے گی تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ حدیث میں جو مطلق ابل کا نام لیا گیا ہے یہ دونوں قسمیں اس نام میں داخل اور شامل ہے۔
البخت بضم الباء بختی کی جمع ہے جو بخت نصر کی طرف منسوب ہے. اس سے مراد وہ اونٹ ہے جو عربی اور عجمی مخلوطہ نطفے سے پیدا ہوئے ہو. عربی اور عجمی مخلوطہ نطفے سے پیدا ہوئے ہو تو اسے بختی اونٹ کہا جائے گا. اعراب بکسر العین فرس عربی کی جمع ہے بمعنی خالص عربی نسل اونٹ. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.